والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ میرے نہایت واجب الاحترام حضرت قبلہ علامہ قاری فخر حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ذی قدر وذی محترم وذی محتشم بزرگ دوستو، محرم کے حوالے سے آپ نے بہت ہی پرمغز بیان سنا ہے۔ یقیناً اللہ کریم جل وعلا نے قبلہ علامہ صاحب کو وہ سوز و گداز بھی دیا ہے، آواز بھی دی ہے۔ یہ آپ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ مسجدوں میں ائمہ اکرام تو ہیں، خطبہ بھی ہیں، مگر یہ ذوق ہر کسی کو نصیب نہیں ہے۔ تو یقیناً جس بندے کی توجہ نہیں بھی ہوتی وہ آٹومیٹکلی اس کی توجہ ادھر مبذول ہوتی ہے کہ ان کا انداز بیان اتنا شیریں اور خوبصورت ہے اور سوز و گداز والا ہے۔ یہ صرف منہ پہ تعریف نہیں ہے۔ الگ بات ہے کہ اس دور میں بہت زیادہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ شاید اس بیان کو اس انداز کو پسند نہ کریں، جیسے پیرزادہ رضا صاحب مصطفی صاحب ہیں، وہ ایک دھیما لہجہ ہے ان کا، تو وہ بھی اسی گلستان کے پھول ہیں، ان کے میٹھے میٹھے پھول اور موتی ہمیں نصیب ہوتے ہیں، وہ بھی سمجھ لیں کہ اسی گلستان کے پھول ہیں۔ یہ اللہ نے ہر پھول کا اپنا ایک رنگ اور اپنی ایک خوشبو پیدا کی ہوتی ہے۔ تو یہ ذوق حقیقت ہے کہ ہر شخص کو نصیب نہیں ہے، اتنا زور لگانا، پورے جسم کو اس میں کیفیت وارد کرنا اور شامل کر دینا، یہ معمولی بات نہیں۔ تو اللہ کریم جل وعلا ان کو سلامت رکھے، تا دیر ان کا سایہ شفقت ہم سب پہ سلامت رکھے۔ اب چونکہ بیان تو ہو چکا ہے، ایک دو باتیں آپ سے صرف عرض کرنے کے بعد ہم کوشش کریں۔ وہ اتنی دور تک نہ لے جائیں یار، ناراض ہو جائیں گے لوگ پہلے پریشان ہوتے ہیں۔ چلیں اللہ خیر، جی اللہ خیر کرے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام عشاء کی نماز کے حوالے سے اتنا تاخیر کرنا پسند کرتے تھے۔ اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ بات اپنی امت پہ گراں محسوس نہ ہوتی تو میں عشاء کی نماز آدھی رات کے بعد مقرر کر دیتا۔ یعنی میری ترجیح یہ ہے کہ تاخیر کر کے عشاء کی نماز پڑھی جائے۔ اب چونکہ میرے امتیوں پہ یہ بات گراں گزرے گی کہ آدھی رات تک کون جاگے، کون بیٹھے، کون انتظار کرے، تو اس لیے میں اس بات کو تمہارے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام کافی دیر کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ صحابہ کا جمع غفیر ہے، کسی صحابی کی یہ مجال نہ ہوئی کہ جماعت کراتے اور نماز پڑھ لیتے، انتظار میں بیٹھے اور کافی رات بیت چکی تھی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ پیارے صحابہ کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ فرمایا اللہ کی قسم روئے زمین پہ تم سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں ہے، ملائکہ بھی اس وقت تم پہ فخر کر رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کے انتظار میں بیٹھے ہو۔ تو یہ انتظار کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ سچی بات ہے، ہمارے جیسے کم ظرف تو بڑی جلدی تھک جاتے ہیں، اور یہ سعادت کی گھڑیاں مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو عشاء بھی نصیب نہیں ہوتی، فجر بھی نصیب نہیں ہوتی، جبکہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافقین پہ بھاری ہے۔ یہ اتنی بھاری ہے کہ وہ نہ عشاء کی نماز میں آپ دیکھیں گے نہ فجر کی نماز میں دیکھیں گے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں نے حدیث آپ کو سنا دی ہے، سیاہ ستہ کی روایت ہے کہ یہ دو نمازیں منافقین پہ بھاری ہیں۔ ہم نے بھی اپنے گریبان میں دیکھنا ہے کہ کہیں عشاء کی نماز میں ہم غائب تو نہیں ہوتے، فجر کی نماز میں ہم غائب تو نہیں ہوتے۔ اگر ہوتے ہیں تو معاملہ برعکس ہے، نام کے مسلمان ہیں، حقیقت میں منافقت ہمارے اندر آ چکی ہے۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ تو یہ جو آیا مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے،
اس آیت کے حوالے سے وضاحت کر دوں، میرے کریم رب نے اپنے محبوب کو یہ آیت کیوں عطا فرمائی، اس کا شان نزول کیا ہے، توجہ ادھر رکھیے گا۔ شان نزول یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ دیکھا کہ کریم آقا علیہ السلام کے اخراجات بڑھ چکے ہیں، اور جب کوئی مسافر آتا ہے کریم آقا علیہ السلام اپنے صحابہ میں سے کسی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ یہ 2 مہمان ہیں، ابو بکر انہیں اپنے گھر لے جانا، ان کا کھانا آپ کھلائیں گے، اور کبھی 10 مہمان ہیں، عثمان غنی یہ آپ اپنے گھر میں لے جانا، ان کا کھانا آپ کھلائیں گے۔ یہ مان اور تران کی بات ہوتی ہے، شیخ کی ذات اپنے مرید کو نواز دے، اور کوئی بزرگ اگر کسی چھوٹے کو اس طرح کی کوئی ڈیوٹی دے دے، وہ اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، کسی پہ اتنا مان رکھ لینا کہ یہ میرا اتنا چہیتا مرید ہے کہ یہ میری بات کو ٹالے گا نہیں، اور اسے کہہ دینا بیٹا اس کی حاجت پورا کر دو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک سائل آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا فرمائیے، میں جاؤ میرے عثمان کے پاس چلے جاؤ اور انہیں میرا پیغام دے دینا۔ وہ سائل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے کہ یہ تیل نیچے کیوں گرایا، پتہ ہے کہ اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا، چراغ میں تیل ڈالتے ہوئے تجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ وہ جو سائل تھا اس کے ذہن میں خیال آیا کہ جو ایک تھوڑا سا تیل نیچے گرا ہے اس پہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں، مجھے انہوں نے کیا دینا ہے، واپس چلے گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ ماجرا دیکھا، فرمایا کہ نہیں تم جاؤ نا، جا کے عثمان سے میرا پیغام تو دو نا، ایک بار بات تو کرو نا، میرا عثمان اتنا چہیتا ہے کہ وہ انکار نہیں کرے گا۔ دوبارہ گئے تو اندر سے آواز آ رہی تھی کہ یہ سالن میں نمک زیادہ کیوں ڈالا، اس کے بھی پوچھ گچھ ہونی ہے، نمک اتنا ڈالا کریں جتنی ضرورت ہے۔ اب یہ گھر والوں کو ڈانٹا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، وہ پھر واپس آ گیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جاؤ تو صحیح، بات تو کی نہیں آپ نے۔ جب یہ گئے جا کے عرض کی اے عثمان میں تو اللہ کے نبی کا پیغام لے کے آیا تھا، میں نے آپ سے بات کرنی تھی۔ فرمایا بتاؤ کیا چاہیے، کہنے لگے کہ مجھے کچھ درکار تھا، اس لیے حاجت تھی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا۔ تو میں کہ تم 2 مرتبہ یہاں مجھے نظر آئے، واپس کیوں چلے گئے؟ کہنے لگے آپ ڈانٹ رہے تھے، میں نے سوچا کہ مجھے کیا دینا انہوں نے جو اپنے غلاموں کو ڈانٹ رہے ہیں۔ تو آپ نے دروازہ کھولا، فرمایا کہ اندر جو کچھ پڑا ہے سب کا مالک تو ہے، جو چاہے اٹھا کے لے جا۔ یہ تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ میں نے آپ کو صرف ایک واقعہ اس لیے ضمناً سنایا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی، طبیعت نازنین پہ یہ بات گراں گزرتی تھی، کوئی سائل آئے اسے میں خالی لوٹا دوں۔ اب صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اس طرح نہ کر لیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی اس طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہر مہینے سرکار کی خدمت میں کچھ ماہانہ فنڈ مقرر کر دیں۔ اب اس بات کا طے تو ہو گیا، مگر کون ہمت کرے سرکار سے بات کرے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے چچا ہیں، ان سے عرض کی کہ حضور یہ بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ عرض کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے یہ ماجرا عرض کرتے ہیں کہ حضور ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا، قلب نازنین پہ یہ بات بھی گراں